میرا سوال ہے کہ دنیا میں دو قسم کے سوال کر رہے ہیں الگ الگ شہر میں. ایک قدرت کا قانون ہے, ایک مذہب کا قانون. ایک قدرت ماں کا قانون ہے, ایک مذہب کا قانون. قدرت کا قانون میں جس طرح اگر کسی کو چھوڑ کرے تو اس کو تکلیف ہوگی لازمی, اور مذہب کے قانون میں اس دنیا میں بھی انتظار سکتی اور آخر بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں جانے کا واقعہ ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے والے کا واقعہ کہہ رہے ہیں. اس کے متعلق مختلف تفصیلات کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ یہ مانوی آگ تھی, مخاطب کی آگ تھی. ہر نبی کے لیے ایک آگ بھڑکائی جاتی ہے اور اس کی اجاگر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اس آگ سے زندہ نکال دیا. ان معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو پھر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ نکل آنا ثابت شدہ حقیقت ہے. اس کے بعد قومیں پیدا ہوئی ہیں حضرت ابراہیم کے نام پر. آج دنیا کے 3 بڑے مذاہب ابراہیم کو سلام بھیجنے والے ہیں. تو اس بات پر تو کبھی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ درست کے اس آگ میں زندہ نکال دیا. لیکن ظاہری طور پر آگ بھڑکائی گئی تھی کہ نہیں, اور اسے نکالا تو کیسے نکالا اس کا ہمیں تفصیل سے علم نہیں ہے. امکان موجود ہے کیونکہ خدا کی قدرت کے کئی نظائر ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آگ میں داخل کیا جائے اور پھر آگ بھڑکتی رہے اور پھر بھی آدمی اسی طرح رہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک بارش شروع ہو جائے, مثلا اچانک ایسا واقعہ رونما ہو جائے کہ وہ دشمن ڈر کر بھاگ جائے, جس طرح مسیح کو شریف سے زندہ اتارا گیا ہے. قانون قدرت کی خلاف ورزی کو دکھائی نہیں دیتی, لیکن اس کے باوجود ایک ناممکن چیز ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی. کسی قسم کا ایک واقعہ بنگال میں پیش آیا. وہاں اجودھیا کی راجدھانی تھی, نام تھا. وہاں ایک ملکہ نے اپنے خاوند سے دھوکہ کیا اور اس کو زہر دے کر مار دیا. علامتیں موت کی ظاہر ہو گئی, لیکن وہ حقیقت میں ابھی مرا نہیں تھا. اس کو باقاعدہ چتا جلا کر اس چتا پر ڈالا گیا اور آگ لگا دی گئی. اچانک اتنے زور سے بادل اٹھائے جس طرح آج رات جرمنی میں اٹھا تھا. دیکھتے دیکھتے ایک دم بڑی سخت کڑک پیدا ہوئی, بجلی چمکی, اور جلتی آگ میں اس کو چھوڑ کر لوگ بھاگ پڑے ہوئے. اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی, اور اس آگ کے شوق سے اس کو زندگی واپس آ گئی, اس کی زندگی واپس آ گئی. سادھوؤں کا ایک قافلہ وہاں پہ گزرا تھا. اس نے کرانے کی آواز سنی تو دیکھا تو ایک آدمی چتا پر پڑا ہوا ہے اور سانس لے رہا ہے, لیکن نیم مردہ نیم زندہ حالت میں ہے. اس کو انہوں نے سنبھالا, اس کے ساتھ لے گئے. وہ سب کچھ بھول چکا تھا. ان کے ساتھ وہ سادھو بن کر سال تک پھرتا رہا, یہاں تک کہ ایک دفعہ اتفاقاً اسی اپنی سلطنت میں ہی وہ اس کو لے آئے. وہاں اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ محل تو میں نے دیکھا ہوا ہے, یہ جگہ میری دیکھی ہوئی ہے. رفتہ رفتہ اس کی یادداشت واپس آئی. اس نے کہا میں تو راجا تھا یہاں کا. یہ جو واقعہ کہانی نہیں ہے, یہ برٹش حکومت کے دوران باقاعدہ کورٹ میں یہ مقدمہ لڑا گیا اور سپریم کورٹ کی اپیل کونسل نے اس کے حق میں فیصلہ لیا. اور تمام تحقیق کے بعد کبھی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ کہانی سچی تھی کہ وہ چتا پر قریباً مردہ سمجھ کے ڈالا گیا, لیکن جلدی آگ کے خدا تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیا قانون قدرت استعمال کیے, اپنے کن قوانین کو ابراہیم کی خدمت پر لگایا. اس لیے یہ جو تصور ہے کہ اچانک بڑی آگ میں یوں کر پھینک دیا اور وہاں زندہ نکلا, یہ عامیانہ تصور ہے, بچگانہ تصور ہے. لیکن یہ بچگانہ بات ہے کہ خدا چاہے تو بچا سکتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو بچا سکتے, بالکل درست ہے. لیکن واقعہ کیا ہوا ہوگا جب ہم یہ سوچتے ہیں
جو خدا کے بچانے کے اتنے قریب دکھائی دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ خدا اپنے قانون کو توڑ کر بچائے، اپنے ایک قانون کو دوسرے قانون پر غالب کر دیتا ہے۔ پانی کا قانون ہے کہ آپ کو بجھائے، اور یہ غالب قانون ہے۔ اچانک پانی برس سکتا ہے اور جلدی آگ سے ایک انسان زندہ بچ سکتا ہے، اور اتنا اچانک یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ باقی سب بھی رہ جائیں اور بھاگ جائیں، جیسے مثال بن گئے۔ تو یہ ساری فرضی باتیں ہیں، ہمیں کچھ حقیقت کا علم نہیں کہ واقعہ پر کیا ہوا۔ ایک علم ہے کہ مخالفت کی آگ ظاہری تھی، سامانی تھی، زمین پہ جلا دی گئی، وہ زندہ رہے اور آپ کے حق میں جتنے والے تھے وہ سارے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ظہور مہدی آخر زمان